گھوڑا دوڑتا ہے تو پیروں سے آگ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم لوگوں کو جو سبق دے رہا ہے، گھوڑے کی پیروں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ چنگاریاں نکلتی ہیں۔ ہم چلے تو چنگاریاں تو نہیں نکلتی، لیکن گھوڑوں کے پیروں میں طاقت ہے، اس لیے چنگاریاں نکلتی ہے۔ تم بھی تمہارے اندر طاقت پیدا کرو، ایمان کی طاقت پیدا کرو۔ جیسے گھوڑوں کے پیروں میں طاقت ہے، تم بھی ایمان کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کچھ بھی مشکل آئی، کچھ بھی پریشانی آئی تو ہم لوگ صرف نعرے لگانے کی حد تک رہ جاتے ہیں، جذباتی تقریریں کر لیتے ہیں۔ صرف سوشل میڈیا پہ کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، آج کوئی غیر مسلم کچھ بات بول دیا تو اس کے مقابلے میں مسلمان ایک ویڈیو بنا کے ڈال دے رہا، انہیں ایک گالی دے رہا تو انہیں ایک گالی دے رہا، انہیں ایک گندی بات بولا تو انہیں ایک گندی بات بول دے رہا۔ یہ طاقت نہیں ہے۔ گالیوں میں کمپٹیشن، گالیوں میں زیادتی کرنا، یہ طاقت نہیں ہے۔ طاقت ایمان کی طاقت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ایمان کی طاقت جب بڑھیں گی، تم تعداد میں کم بھی رہو گے، پھر بھی غالب رہو گے۔ جیسا کہ بدر میں صرف 300 صحابہ تھے، 1000 کا لشکر تھا مکے کے مشرکین کا، لیکن ایمان والوں کی جیت حاصل ہوئی۔ اسی طرح ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، کئی جنگوں میں ایسا ہی ہوا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن بڑے بڑے جنگوں کو جیت لیے، فتح حاصل کر لیے۔ کیسے؟ ایمان کی طاقت تھی۔ آج ہمارے پاس ایمان ہی کم ہے، ایمان ہی کمزور ہے، ایمان کی طاقت نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے بولے سو یہ یقین ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کچھ بھی ہوا تو نعرے لگانا، احتجاج کرنا، روڈوں پہ آ جانا، اس کے بعد پھر ہمارے ہی اوپر کیس، ہمارے ہی اوپر ڈنڈے پڑتے ہیں، ہم لوگوں کو ہی بدنام کیا جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہم لوگ ایمان کی طاقت بڑھانے کی کوشش کریں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک حدیث ہے سلسلۃ الصحیحہ میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسواک توڑنے کے لیے جھاڑ پہ چڑھے، ایک درخت کے اوپر چڑھے تھے، اور ہوا آئی، ہوا آنے سے ان کا کپڑا ہٹا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتلی پتلی ٹانگیں نظر آئی۔ صحابہ اس کو دیکھ کر ہنسے، ان کے پیر پتلے تھے ایک دم، ان کی ٹانگیں پتلی تھی، صحابہ ہنسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے، اے صحابہ تم کیوں ہنس رہے؟ صحابہ نے جواب دیا، ہمیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگیں نظر آئیں، ان کے پیر نظر آئے، پتلے پتلے تھے، اس لیے ہم لوگوں کو ہنسی آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ یاد رکھو، یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتلی ٹانگیں کل قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ ان کا ایمان ایسا ہے، ان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ وہ ایمان کل قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا۔ ایسے ایمان کی ہم کو ضرورت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ پر ایمان ہمارا کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، بھروسہ کیسا ہے، اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایمان جب بڑھے گا، طاقتور مسلمان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک تو ایمانی طاقت بھی ہونا، جسمانی طاقت بھی ہونا، پیسوں کے تعلق سے بھی طاقت ہونا، ہر چیز میں، پولیٹیکل میں بھی طاقت ہونا، ہر چیز میں طاقت کی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن میں، علم میں بھی طاقت کی ضرورت ہے، اس میں بھی آگے بڑھو، ہر چیز میں اپنے اندر طاقت پیدا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے اس آیت سے۔ گھوڑوں کے پیروں میں جیسی طاقت ہے، اے مسلمانوں تمہارے اندر بھی ایسی طاقت ہونا، لیکن وہ طاقت سب سے پہلے ایمان کی طاقت ہونا، اس کے بعد علم کی طاقت ہونا، پھر اس کے بعد کیا ہے، ہر چیز میں طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں کہتا ہے فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ یہ کون ہے؟ یہی گھوڑے ہیں۔ گھوڑوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جنگوں میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو صبح کے وقت دھاوا بولتے تھے، گھوڑوں کو لے کر صبح جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ صبح کے وقت میں برکت ہے۔ آج بھی عرب میں ہم دیکھتے نا، عرب ممالک میں بہت زیادہ برکت ہے۔ آج ہندوستان کے کئی لوگ عرب ممالک جا کے وہاں کما کے یہاں سے ایک چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی۔ آج کئی غیر مسلموں کو عرب ممالک کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے زہر اگلتے ہوئے ہم لوگ دیکھ رہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہی عرب ممالک آج اس ہندوستان میں رہنے والے کئی غریب مسلمان اور غیر مسلمانوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ آج سے نہیں، 30-40 سال سے کتنے لوگ عرب ممالک میں، دبئی، قطر، سعودی جیسے عرب ممالک کو جاتے ہیں، وہاں پر محنت کرتے ہیں، سالہ سال ایک چین و سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ آج کئی لوگ
مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ مسلمان اگر زیادہ ہو جائیں گے تو غیر مسلموں کے لیے خطرہ ہے، ہمارے لیے خطرہ ہے، مسلمان ہندوؤں کے لیے خطرہ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ غیر مسلموں کو، کافروں کو قتل کرنا سکھاتا ہے، ان کا قرآن یہ سکھاتا ہے، اس طرح قرآن کی آیتیں بھی نکال کے دکھاتے ہیں، ایسی بہت ساری غلط باتیں پھیلاتے ہیں۔ اگر یہ باتیں سچ ہوتی تو عرب ممالک جو دبئی ہے، سعودی ہے، قطر ہے، جیسے یہ تمام اسلامک کنٹریز ہے، وہاں پر کتنے غیر مسلم جا کے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن آج تک اسلامی کنٹری ہونے کے باوجود کسی غیر مسلم کو قتل کری؟ اگر اسلام غیر مسلموں کو، کافروں کو قتل کرنا سکھاتا تو پھر ان لوگوں کو کب کی قتل کر دینا تھا، کب کی مار دینا تھا، لیکن ایسا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے، ان کو ہر مہینہ ان کی تنخواہ دیتے ہوئے، یہاں سے جاتے وقت ایک غریب، ایک فقیر تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، اس لیے مجبور ہو کے قرضے کر کے، سودی قرض کرتے ہوئے لوگ چلے جاتے، رہنے کے لیے گھر نہیں تھے، کتنے لوگوں کے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ایسے لوگ جا کے آج لکھ پتی کروڑ پتی بن کے آتے ہیں عرب ممالک سے۔ تو کیا سبق ملا؟ اسلام قتل کرنا نہیں سکھاتا، اسلام قتل کرنا نہیں سکھاتا۔ اصل میں عرب ممالک کی مثال اس لیے دیا، عرب ممالک میں جو برکت ہے ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر فجر سے ہی کام شروع ہو جاتا، فجر پڑھتے ہی آفس چالو ہو جاتی، جتنے بھی محنت کرنے والے لوگ ہیں، کام کرنے والے، محنت مزدوری بھی کرنے والے ہیں، فجر کی نماز پڑھے کہ اپنے گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اپنے کام پہ پہنچ جاتے ہیں، صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے کام کرتے سو جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، صبح فجر سے ہی وہاں پر کام شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ میری امت کی فجر میں، فجر کے وقت میں برکت عطا فرما۔ افسوس ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم فجر میں سوتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے اس ہندوستان میں رہنے والے غیر مسلم جو ہے وہ تو فجر میں جاگ جاتے ہیں۔ صرف عرب کی ہی مثال نہیں، آج کھیتی باڑی کرنے والوں کو آپ دیکھیں گے، دیہات میں جا کے دیکھیں گے، فجر سے ہی ان کا کام شروع ہو جاتا۔ فجر کی نماز کے لیے جب ہم جاگتے، اس وقت ان کے گھر کے کام کاج سب ختم ہو جاتے، خواتین گھر میں جھاڑو دینا، برتنوں کی صفائی کر لینا، پانی کا انتظام کر لینا، سب فجر میں مکمل ہو جاتا ان لوگوں کا۔ آج 10 بجے تک تو ہمارے گھر میں آنکھ بھی نہیں کھلتی، کئی لوگوں کے 12 بجے تک، ظہر تک بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ آج ہماری حالت یہ ہے، تو کیسے برکت آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو یہ تیسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی مثال دیا، تو یاد رکھو صبح سویرے ہی گھوڑے نکلتے ہیں جہاد کے لیے، اسی طرح اے مسلمانوں تم بھی صبح ہی کام شروع کرو، صبح کے وقت میں ہی کام شروع کرو، صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے پڑھنے والے بچوں کو بھی اسکول میں، کالج میں ٹیچرز بھی یہی سبق سکھاتے نا کہ اگر تمہیں کوئی ایگزام پاس کرنا ہے، بہت سارے نیٹ کا ایگزام لکھنے والے بچے بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہی سکھایا جاتا، بیٹا فجر میں جاگنے کے بعد صبح کے وقت میں پڑھو، اچھا یاد رہتا، اچھا یاد رہتا۔ اسی لیے فجر میں جو بھی کام کرتے وہ برکت والا ہی ہوتا۔